بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ یہ مہینے اس کے اندر پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم کا حرمت والا مہینہ۔ اس کے اندر 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس 10 محرم الحرام کے ساتھ بہت زیادہ واقعات تاریخ اسلام کے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ ان کے اندر پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی، زمین پر اتارے گئے، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بدبخت ظالم بادشاہ سے نجات دلائی، جس نے ان کے بچوں کو ذبح کیا، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہے، اس کے بعد جب نکلے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی پر سوار ہوئے، اور کشتی کئی دن تک پانی کے اوپر چلتی رہی۔ جب وہ کشتی جودی پہاڑ سے جا کر ٹکرائی اور وہاں پر ٹھہری تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا، ایک قافلے نے آ کر انہیں اس کنویں سے جب نکالا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن آسمانوں پر اٹھائے گئے 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ اگلی پچھلی ساری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نے جو معاف فرمایا، یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ وہ واقعات ہیں جس کو بخاری شریف کے شارح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے جب ہوا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اور میدان کربلا کے اندر نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی، جن کے بہت سارے القاب ہیں، ذکی، رشید، سید، مبارک، نواسۃ الرسول ہیں، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا کے اندر بے رحمی سے شہید کیا گیا، یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو جو ہے پیش آئے۔ 10 محرم الحرام جو ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو تازہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے کے واقعات بھی ذہن کے اندر آتے ہیں کہ یہ واقعات جو ہے وہ 10 محرم الحرام جیسے بابرکت دن کے اندر آئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شہادت ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقدر کیا تھا۔ اور شہادت اللہ کے نام پر شہید ہو جانا، اللہ کے نام پر مر مٹ جانا، اپنا لہو جو ایک ایک قطرہ اس دنیا اور آسمان سے زیادہ قیمتی تھا وہ اللہ کے راستے پر اللہ کے نام پر بہا دینا، یہ بہت بڑا خوش نصیبی ہے کہ ان کا خون اللہ کے راستے کے اندر بہا، وہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوئے۔ اس دن کو بدبخت، اس دن کو منحوس دن نہیں کہنا چاہیے، یہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو
شہید شہادت والا مقام و مرتبہ دینے والا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔